السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اچھے رضا پیاری رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں وہی پڑتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں وہی پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تالا نور کا۔ اور فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارا بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ آج پہلی محفل ہے، انشاءاللہ یہ محفل مسلسل 12 دنوں تک انشاءاللہ یوں چلتا رہے گا۔ ہمارا بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہمیں اور آپ کو چن لیا۔ تو آئیے آیت کریمہ کے لیے کچھ دیر گفت و شنید سے پیش کر ہم سب مل کر قربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم کسان نائی کے پروردگار کے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی جان کائنات، مکی مدنی کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جہاں نور سے مراد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت قاری بیاض مالکی فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد ہمارے نبی ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ کتاب سے مراد قرآن مجید اور نور سے مراد اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ بے شمار مفسرین کرام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم دین اور یہ وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 72 مرتبہ آپ نے دیدار اشرف حاصل کیا۔ یہ وہ بزرگ ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے بھی جب آیت کریمہ کی تفسیر کی
دونوں نے بھی کہا کہ کتاب نوح سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد اللہ کے حبیب ہے۔ بے شمار محدثین کرام کا اس میں جو ہے اجماع ہے، سب کی رائے ایک ہے۔ اپنے تو اپنے جو ہمارے مخالفین ہیں، ان کے جو سب سے بڑے علماء ہیں، ان کی جماعت میں انہوں نے اپنی کتاب نشر الدین میں لکھا، اور بھی اشرف علی تھانوی نے اسی آیت کریمہ کے تحت کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد اللہ کے پیارے حبیب ہے۔ تو ہمارے نبی نور ہے، کیونکہ مختصر سا پروگرام ہے، زیادہ جو ہے لمبا نہیں کروں گا۔ اگر ایک ایک کر کے تمام مفسرین کرام کی بارگاہ میں حاضری کی جائے تو کافی وقت کی درکار ہے۔ اب آئیں صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف حدیث پاک کا مفہوم سماعت کرتے چلے، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، جنت سے پہلے، دوزخ سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، اے جابر، ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ قلم، کوئی چیز نہیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے نبی نور ہے، اور کب سے ہے تو نہ میری مانی نہ کسی اور کی مانی۔ جب یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نبی کب تھے؟ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی تو 40 سال کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ رب العالمین، لوگوں کے عقیدے ہیں یہ۔ انشاءاللہ اس میں کبھی اور بات کروں گا۔ تو آپ نبی کب تھے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، من کانا نبیّا وآدم کانت معی وقتی، کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، جب بھی میں نبی تھا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، من کانا نبیّا وآدم کانت روح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں جب بھی نبی تھا، میں جب بھی نبی تھا۔ آدم دنیا میں آئے نہیں تھے، میرے آقا جب بھی نبی تھے۔ حضرت امام زین العابدین کربلا میں جو سب سے لاسٹ میں، جو آخر میں جو بچ کے آئے تھے کربلا سے، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے، 1400 برس پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ آقا فرماتے میں جب بھی نبی تھا، حضرت آدم کی پیدائش سے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی میں نبی تھا اور نور تھا۔ آقا فرماتے ہیں برادران ملت اسلامیہ، تو ہمارے نبی نور ہے۔ اور ایک بار میں آپ کو بتا دوں، مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ ہمارے نبی کب سے ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک مرتبہ تائید سدرہ تمام فرشتوں کے سردار سدرہ کے مکین جناب جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبرائیل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو تمام فرشتوں کے سردار تائید سدرہ کے مکین جبرائیل امین کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار یا رسول اللہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں چوتھے آسمان پر ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، یا رسول اللہ اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اندازہ کرایا حضرت جبرائیل کہتے ہیں چوتھے حجاب میں ایک تارا ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، یا رسول اللہ اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْقَوْمَ، اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ کہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کب سے تھے؟ حضور کب سے تھے؟ کہا وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْقَوْمَ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اے جبرائیل میں ہی وہ تارا ہوں۔ تو ہمارے نبی نور ہیں، اور کب سے ہمارے نبی ہے؟ جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بھی ہمارے نبی تھے۔ اور آگے بڑھیں، ہمارے نبی نور ہیں۔ کیسے نور ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ میں کپڑے سی رہی تھی، اندھیری رات ہوئی، سوئی ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی، تلاش کرنے لگی، نہیں ملی۔ اتنے میں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں تشریف لے آئے، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تشریف لائے، حجرے میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور کے چہرے سے، حضور نے جب مسکرایا تو حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میری گم ہوئی سوئی مجھے گر گئی۔ سبحان اللہ، اندھیری رات حضور مسکرا گئے تو پورا چہرہ روشن ہو جائے۔ حضور نور ہے، کیسے نور ہے؟ اور آگے بڑھے، دو صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں کسی ضرورت کے لیے، بات چیت ہونے لگی، رات بڑھتی گئی، اندھیری رات ہوئی۔ اب صحابہ ہو کے جانے لگے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اندھیری رات ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہمارے نبی کیسے نور ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا، مس کیا، صحابی کو عطا کر دیے۔ نبی کے ہاتھ سے لکڑی کا ٹچ ہونا تھا، جب صحابی اپنے ہاتھ میں لیے تو لکڑی جو روشن ہو گئی، لکڑی سے روشنی کرنے لگی، ٹارچ کا کام کرنے لگا، لائٹ کی کام کرنے لگی لکڑی۔ حضور کے ہاتھ سے لکڑی مس ہو جائے تو اجالا دینے لگے۔ اب وہ صحابی چلتے رہے، اب ایک صحابی کو جانا تھا ادھر، ایک کو جانا تھا ادھر، تو دوسرے صحابی نے اس لکڑی سے اپنی لکڑی کو ٹچ کیا تو ان کی لاٹھی چمکنے لگی۔ دونوں اپنے گھر پہنچے تو ہمارے نبی نور تھے، ایسے نور تھے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے وہ بھی نور والا ہو جاتا۔ اور آگے بڑھے، کیسے نور تھے؟ آج کی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام حضرت یوسف کے حسن کے چرچے بہت ہیں۔ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ کچھ کھاتے تھے تو ان کے حلق سے وہ چیز دکھائی پڑتی تھی، اتنے خوبصورت تھی۔ حضرت یوسف کے حسن کے چرچے بہت ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا، اتنے خوبصورت ہے حضرت یوسف۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ
آپ میں وہ بات پائی نہیں جاتی، پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں حجرے میں جاتا آواز دوں گا، حجرے میں آ جانا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ کو آواز دی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو ہی میں حجرے میں قدم رکھی اندر داخل ہوئی، اتنا نور پھیلا ہوا تھا کہ میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس نور کو جھیل سکوں، اس نور کو برداشت کر سکوں، اس نور کو جو ہے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ سکوں۔ حضرت عائشہ حجرے میں گئی، فوراً واپس آ گئی، اللہ کے پیارے حبیب باہر تشریف لائے، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ حجرے کے اندر آئی، فوراً واپس آ گئی، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جو ہی میں حجرے میں داخل ہوئی تو اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا کمرہ روشن تھا، حجرہ اتنا روشن تھا کہ میری آنکھوں میں تاب نہ لے سکی۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پر اپنے غیرت کے 70,000